الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال في موضع آخر: العلم نور والجهل ظلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام معزز حاضرین، لائق احترام سامعین اور پس پردہ سننے والی مراکز نسوان اور دیگر خواتین، آج کے اس جمعہ میں شوال المکرم کی مناسبت سے ایک اہم گزارش آپ کی خدمت میں رکھنی ہے. ایک اہم بات کی جانب خصوصیت کے ساتھ اس محلے والوں کو متوجہ کرانا گئے. مخاطب ہمارے ویسے تو سب ہیں جو سن رہے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ محلے والے اور مراکز نسواں کی خواتین آج ہمارے مخاطبین میں گئے. معزز حاضرین، مئی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم اور آپ کی اور تقریباً والدین کی فکریں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کے تعلق سے ہوتی ہیں. مئی چھٹیوں کا مہینہ ہے، سمر کلاسز کا اس میں آغاز ہوتا ہے. لوگ چھٹیوں میں ٹرپ پہ جاتے ہیں، خاندانوں میں شادیاں رکھی جاتی ہے. تو والدین ان تمام کے تمام امور کو انجام دیتے ہوئے ایک اہم فکر ہر ماں اور ہر باپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ اگلا جو مہینہ ہے وہ مہینہ اسکول کے آغاز کا ہے، اسکولوں کے اوپننگ کا ہے، اسکولوں کے شروع ہونے کا ہے، ایڈمیشنز کا ہے. اسی لیے اب ان کی جو فکریں ہوتی ہے اس مہینے کے اندر وہ یہی ہوتی ہے کہ بچوں کے ڈریس کا انتظام کرنا ہے، ایڈمیشن فیس کا انتظام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے بکس خریدنے ہیں، بیگس ہیں، چپل ہیں، جوتے ہیں، اور اسکول سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کی فکر ہر والدین کو ہوتی ہے، اور تقریباً ہر کوئی اسی کی فکر میں رہتا ہے.
اور کوششیں کرتے گئے، اور ہر باپ اور ہر ماں کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو، کوئی سوچتا ہے علاقائی اعتبار سے معیاری اسکول میں داخلہ دلواؤں گا، کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھئی شہر کے لیول پہ اسکول ہونا چاہیے، اس کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہو اور اس کا اپنا ایک بڑا اسٹیٹس بنا ہوا ہو، اس کا ایک مقام ہو، کوئی ایسا سوچتا ہے، کوئی اور آگے بڑھ کے سوچتا ہے کہ ریاستی اعتبار سے پورے تلنگانہ کا جو ٹاپ اسکول ہے، ریزلٹس دیکھے جاتے ہیں، کس اسکول کا ریزلٹ اچھا آیا پھر اس میں اپنے بچے کا داخلہ کروایا جاتا ہے۔ واقعتاً دنیا کی فکر کرنا گئے، بچوں کو لائق بنانا ہے، قابل بنانا گئے، چار لوگوں میں بچہ سر اٹھا کے جی سکے، صحیح لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکے، یہ سب فکر والدین میں ہوتی ہے۔ لیکن جیسے آپ کی فکر مئی میں ہوتی ہے جون کے لیے، ویسے ہی فکر شوال المکرم میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ مہینہ جو ہوتا ہے، یہ مہینہ اسکولوں کے کھلنے کا نہیں ہوتا، یہ مہینہ دنیا کے بنانے کا نہیں ہوتا، یہ مہینہ کالجوں کے اوپن ہونے کا نہیں ہوتا، یہ مہینہ جو ہوتا ہے مدرسوں کے کھلنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ تقریباً 2 مہینے کی تعطیل کو مکمل کرنے کے بعد مدرسوں کا آغاز ہوتا ہے، بچوں کو مدرسوں میں داخلہ دلوایا جاتا ہے، مدرسوں میں ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے 90% افراد کی صورتحال یہ ہے کہ ہم میں کے تقریباً افراد اب مدرسے کی فکر نہیں کرتے، اسکول کی فکر کرتے ہیں۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری سوچ، ہماری فکر دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے صرف اور صرف اتنی چھوٹی، اتنی محدود اور اتنی سمٹ گئی ہے کہ ہم اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ اسکول میں پڑھا لیں گے، شام میں 1 گھنٹہ اگر ٹائم ملا تو بچے کو مکتب بھیج دیں گے، بس، اور پھر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ صبح سے لے کر شام تک بچے کو دنیا پڑھائی جاتی ہے، دنیا کی فکر کی جاتی ہے، لیکن دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ مکتب کی تعلیم یہ دلانا چاہتے ہیں ہم، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ معزز بھائیوں، جیسے ہم اور آپ اپنے بچوں کے دنیا کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح ان کے دین کی بھی فکر کرنا ہے۔ جیسے اسکول کی فکر کی جاتی ہے، اچھے سے اچھا اسکول، بہترین سے بہترین ان کے لیے، بچوں کے لیے ضروریات کو فراہم کیا جاتا ہے، ویسے ہی اپنے گھر کے چند بچوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے اس کو مدرسے کے لیے اس کا انتخاب کرنا چاہیے، مدرسے میں اسے داخلہ دلوانا چاہیے، تاکہ آپ کے کچھ بچے آپ کی دنیا بنانے میں ہیں تو آپ کا ایک بچہ یا آپ کے 2 بچے آپ کی آخرت بنانے کی فکر کرے۔ اگر آپ کے دنیا میں کوئی آپ کے کام آ سکتا ہے تو کوئی بچے کو آپ ایسا بنائیں جو آپ کی آخرت میں کام آ سکے۔ اس کی فکر نہیں کی جاتی۔ تقریباً لوگوں کی فکر یہی ہے کہ دنیا اور دنیا کی تعلیمات میں اتنے ہم اور آپ منہمک ہیں کہ صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دین کی بالکلیہ طور پر فکر ہی نہیں کی جاتی۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں اس محلے میں ہوں گے، مسجد کے بازو گھروں میں ہوں گے، مدرسے کی عمارت یہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں جا کے ختم ہوتی ہے، مدرسے کے اطراف گھر ہوں گے جس میں بہت سارے نوجوان، بہت سارے خواتین اور بہت سارے بڑے بوڑھے حضرات ایسے ہیں جو صحیح طور پر کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھ سکتے، صحیح طور پر کلمہ شہادت بھی نہیں پڑھ سکتے، جن کو دین کی ضروریات کا بھی علم نہیں ہے۔
وضو کے فرائض نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم، اور زندگی کے جو ضروری معاملات ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے شریعت نے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے اس کا بھی علم بہت سارے ان نوجوانوں کو نہیں ہے جو مدرسے کے بازو رہتے ہیں، دور جو رہتے ہیں، جہاں پڑھنے پڑھانے کی سہولت نہیں ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، یہاں کے لوگ بھی اس سے واقف نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین کی فکر، بڑوں کی فکر، بوڑھوں کی فکر، ہر ایک کی فکر کا محور اور ہر ایک کی فکر کا مرکز اور ہر ایک کی فکر اور سوچ جو ہوتی ہے وہ صرف دنیا کی ہوتی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دنیاوی تعلیم، فرسٹ سیکنڈ نرسری شروع ہونے سے لے کر 10th تک کی فکر، 10th ہو گیا کالج انٹر فرسٹ ایئر کی فکر، پھر سیکنڈ ایئر کی فکر، پھر اس کے بعد بچے کو کیا بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے کہ انجینئر بنانا ہے، تمام چیزوں کی فکر کی جاتی ہے۔ لیکن ہم اور آپ کا جو مذہب ہے، ہم اور آپ کے مذہب، ہم اور آپ جو جس چیز کو مانتے ہیں اس کی فکر نہیں کی جاتی۔ کس چیز کی فکر؟ بچے کو کامل مسلمان بنانے کی فکر نہیں کی جاتی، بچے کو مکمل انسان بنانے کی فکر نہیں کی جاتی۔ اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ کی سوچ و فکر جو ہے صبح سے لے کر شام تک صرف دنیا ہو چکی ہے، اسی لیے ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ جبکہ یہ جو علم ہے مدرسوں میں حاصل کیا جانے والا علم، دین کا علم، شریعت کا علم، اسلام کا علم، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کا علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا علم، یہ وہ علم ہے جو آپ کی صرف دنیا آخرت نہیں بناتا بلکہ آخرت کے ساتھ ساتھ آپ کی دنیا بھی بناتا ہے۔ آپ کو دنیا میں بھی کام آنے والا علم ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا علم ہے۔ اس علم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ العلم نور، شریعت کا علم، دین کا علم، رسول اللہ کی تعلیمات کا علم، یہ ایک نور ہے، یہ ایک روشنی ہے، یہ ایک چراغ ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ دنیا میں راستہ بنا سکتے ہیں، آخرت کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں، قبر کی تاریکیوں سے، قبر کی اندھیروں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اس علم کے ذریعے سے میدان حشر میں آپ کو سرخروئی مل سکتی ہے، اس علم کے ذریعے سے آپ کے لیے جنت کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔ یہ علم شریعت کا علم ہے، اور اس سے اگر آپ جاہل رہے، اس سے اگر آپ ناواقف رہے، شریعت کا علم اگر آپ کو نہیں رہا تو فالجہل ظلم، کہ جہالت، شریعت کے علم سے جہالت یہ ظلمت ہے، تاریکی ہے، اندھیرا پن ہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ قبر کے گڑھے میں بھی کام آنے والا، قبر کے گڑھے میں مشکلات کا سامنا ہے، میدان حشر میں مشکلات کا سامنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی شفاعت سے محرومی کا باعث ہے، اور دین کے علم سے ناواقفیت یہ جنت کے بجائے جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ اسی لیے بھائیوں، علم حاصل کریں، دنیا کا بھی علم حاصل کریں اور دین کا بھی علم حاصل کریں۔ جہاں آپ اپنے بچوں کو دنیا دار بنانا چاہتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دلانا چاہتے ہیں، وہی ضروریات دین سے بھی ضرور واقف کرائیں، مکتب میں بھی جائیں، اور اگر مکتب میں بھی جا رہے ہیں آپ تو اپنے گھر اور خانوادے کے ایک بچے کو منتخب کریں، ایک بچے کا انتخاب کریں جسے آپ عالم بنائیں، حافظ بنائیں، مفتی بنائیں، دین کا داعی بنائیں، ایمان کا سپاہی بنائیں۔ جب میدان محشر ہوگا اس وقت کی جو منظر کشی
کی گئی یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ہر شخص بھاگے گا ایک دوسرے سے. ماں اپنی بیٹی کا ہاتھ چھڑا کے بھاگے گی, باپ اپنی وہ اولاد جسے وہ دنیا کے اندر محبت کے نوالے کھلایا کرتا تھا, درخت بن کر اس کے اوپر شجر سایہ دار ہوا کرتا تھا, وہ بھی میدان محشر میں جب بھاگے گا تو یہ علم دین آپ کے کام آئے گا. اسی لیے اپنے بچوں کو جہاں آپ دنیا سکھاتے ہیں, دنیا دار بناتے ہیں, وہی اپنے بچوں کو علم بھی سکھائیں. العلم باقٍ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ علم باقی رہنے والا ہے, علم ہمیشہ رہنے والا ہے. علم کو کوئی دفنا نہیں سکتا, علم کو کوئی جلا نہیں سکتا, علم کو کوئی چھپا نہیں سکتا, علم کو کوئی کسی جگہ پر لے جا کر پھینک نہیں سکتا. العلم باق لا یزال, علم باقی رہنے والا ہے, زائل ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے جہاں آپ دنیا کی فکر کرتے ہیں وہی دین کی فکر کریں. ہر طرح سے اپنے بچوں کو دیندار بنائیں, دینی تعلیمات سے آراستہ کریں. آج جو واقعات پیش آ رہے ہیں, وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے, باپ بنتا ہے کوئی بندہ, تو بچہ اس کے لیے آنکھوں کا نور ہوتا ہے, دل کا سرور ہوتا ہے, لیکن جوان ہونے تک وہ بچہ اسی باپ کے لیے جو بچپن میں آنکھوں کا نور ہوا کرتا تھا دل کی چبن بن جاتا ہے, آنکھوں کا کانٹا بن جاتا ہے. کیوں؟ اسی لیے بنتا ہے کہ بچپن میں جو بچہ دل کی ٹھنڈک تھا, آنکھوں کا سرور تھا, بڑے ہونے تک اسے دینی علم نہیں سکھایا گیا, اسے دنیا دار بنایا گیا, اسے 10ویں پاس بنایا گیا, اسے انٹرمیڈیٹ پاس سب بنایا گیا. پھر کیا نہیں بنایا گیا؟ صحیح سچا پکا مسلمان نہیں بنایا گیا, کامل انسان نہیں بنایا گیا. ہماری فکر صرف اسکول کی ہوتی تھی. جب جوان ہونے تک وہ بچہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن گیا. اسی لیے بھائیوں, دین کی فکر کرے, دینی تعلیمات کے حاصل کرنے کی فکر کرے. خصوصیت کے ساتھ اس گلی میں رہنے والے, اس محلے میں رہنے والے, وہاں سے شروع ہو کر اینڈ تک جو گلی جاتی ہے, جتنے گھر ہیں ان سے ہم مخاطب ہیں. آپ کے پاس مسجد بھی گئے, آپ کے پاس مدرسہ بھی گئے, یہاں پر ہر طرح کی سہولتیں ہیں. پہلے ہم آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں کہ ہمارے کو طلباء کی ضرورت نہیں, طالبات کی ضرورت نہیں. ہمارے ادارے کا تعلیمی معیار یہ ہے کہ بچوں کو اس علاقے کے نہیں, دور سے بچے آ کے پڑھتے ہیں. بچوں کو داخلہ کروائیے, ایڈمیشن دلوائیے. آپ کے بچوں کے ایڈمیشن کی ہمارے کو ضرورت ہے, اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. نہیں, اس کے بغیر الحمدللہ ادارے میں طلباء بھی گئے, تعلیمات بھی گئے. ادارے کے پاس اتنے بچے ہیں کہ اور اگر آئے تو لینے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہم آپ کی توجہ جو مبذول کرانا چاہ رہے ہیں, آپ کو جو فکر دینا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ دین کی فکر. آپ کو اللہ نے موقع دیا, مسجد آپ کے لیے فراہم ہے, مدرسے کی 2 عمارتیں آپ کے لیے ہے. یہاں پر زندگی کے ہر شعبے کی تعلیم آپ کو دی جاتی ہے. آپ شروع کریں اسکول سے. گلشن ارشاد ماڈل اسکول کے نام سے اسکول ہے, جہاں پر نرسری سے لے کر 7 تک کی تعلیم انگلش میڈیم اور اردو میڈیم دونوں اعتبار سے دی جاتی ہے. ہماری دنیا کا دائرہ ہوتا ہے ٹی سی ملنی چاہیے, حکومت کی ضرورت ہے, اسکول رجسٹرڈ ہے, ٹی سی بھی جاری کی جاتی ہے. اسکول کی بات ہو گئی. 10th ایک اہم مرحلہ والدین کے لیے ہوتا ہے, اس کا بھی انتظام مدرسے کی جانب سے کیا جاتا ہے. اس کے لیے جتنی کارروائیاں ہوتی ہے وہ مدرسہ آپ کے لیے فراہم کرتا ہے. اس کے بعد اپنی بچیوں کو اگر آپ کو عالمہ بنانا ہے, دیندار بنانا ہے, مدرسے میں اس کا انتظام ہے, اسے آپ حاصل کر سکتے ہیں. بچوں کو حافظ بنانا ہے, ناظرہ قرآن پڑھانا ہے. دونوں جماعتیں حفظ کی بھی چلتی
چلتی ہیں اور ناظرے کی بھی چلتی ہیں۔ اب یہ تو وہ ہیں جو کامن ہیں، ہر جگہ بچوں کے مدرسے آپ کو مل جائیں گے، بچیوں کے مدرسے مل جائیں گے، اسکول آپ کو مل جائے گا، لیکن ایک اہم بات جو ہر جگہ نہیں ہوتی آپ کو میسر ہے، آپ کی گلی میں فراہم ہے، وہ کیا ہے؟ بڑی جو خواتین ہوتی ہے ان کی تعلیم کا بھی نظم یہاں پر ہے۔ مدرسے کا تعارف، ہمارے حضرت ناظم صاحب نے ابھی کہا مدرسے کا تعارف مقصد نہیں ہے، مدرسے کی تعلیمات کو بتانا مقصد نہیں ہے، ادارہ اپنی تعلیمات خود دیتا ہے اور اس کی تعلیم سن کر لوگ جہاں سے آنا ہے وہ پہنچتے ہیں۔ فکر جو دلانا ہے وہ یہی ہے کہ چراغ تلے اندھیرا نہ ہو، ایک موم بتی جلائیے، ایک آپ کوئی بھی چیز لیجیے، لائٹوں کو لے لیجیے، کون سی بھی چیز اگر چراغ جلتا ہے، موم بتی جلتی ہے تو اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، اطراف سے روشنی ہوتی ہے، تو یہ چراغ جو چل رہا ہے اس کی روشنی دور پھیل رہی ہے، اس کی ضیاء پاشیوں سے پورا محلہ منور ہو رہا ہے، لیکن اس کے تلے میں، اس کے نیچے میں اندھیرا نہ ہو۔ مدرسے کے بازو کوئی شخص رہے اور دین سے واقف نہ ہو، مسجد کے بازو کوئی بندہ رہے اور اسے نماز کا علم نہ ہو، مدرسے کے بازو کسی شخص کا مکان ہو، 2-4 قدم فاصلے پر کسی کا مکان ہو اور اسے غسل کے بارے میں نہ معلوم ہو، وضو کے بارے میں نہ معلوم ہو، تو یہ بہت خطرناکی والی بات ہے۔ ایک بندہ مسجد کے بازو ہوتے ہوئے، مدرسے کے بازو ہوتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے، لیکن اسے نہ شریعت کا علم ہے، نہ نماز کا علم ہے، کسی چیز کا کوئی علم نہیں۔ اسی لیے آپ کے لیے ہر طرح کی خدمت یہاں پر گئے، بڑے حضرات، نوجوان حضرات، معمر حضرات دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دین کی تعلیم کا انتظام ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تعلیم بالغان کے نام سے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ایک مہینہ مکتب شروع کیا گیا تھا، اور کئی مرتبہ اس ممبر سے اعلان کیا گیا بڑے لوگوں کی تعلیم کا نظم ہے، آپ آئیے دین کا علم حاصل کریے، لیکن کسی نے نام نہیں لکھایا۔ بھائیو، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، میری اور آپ کی ذہنیت کیا ہے؟ بچے ہو جانے کے بعد والدین کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے اوپر اب کچھ نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، ایک صاحب مکتب میں بچے کو لے کر آئے اور لے کر آ کے یہ کہنے لگے، صاحب ہمارے بچے کو وضو کرنا سکھا دیجئے، نماز پڑھنا سکھا دیجئے۔ اس کے بعد ان کا جملہ کیا تھا؟ بڑا خطرناک جملہ ہے، آپ اس جملے پہ غور کریں۔ وہ کہتے، ہم نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے، ہماری اولاد تو پڑھنا۔ بھائی آپ اپنی اولاد کو سکھا دیں گے، صحیح بات ہے سکھائیے، کیا آپ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا قیامت میں؟ اللہ آپ کو نہیں پوچھیں گے؟ ہم والدین کی ذہنیت کیا ہے، بڑے بوڑھوں کی ذہنیت کیا ہے؟ ہم جاہل رہے تو رہے، ہماری اولاد نہیں رہنا۔ بھائی خبر کے حل ہے، کیا کہا گیا؟ العلم من المہدی الی اللحد، علم آپ کو ماں کی گود سے حاصل کرنا ہے قبر تک۔ آپ باپ بن گئے، آپ کو نہیں آتا، تب بھی آپ پہ حاصل کرنا علم فرض ہے۔ آپ دادا اور نانا بن گئے، آپ کو علم نہیں آتا، اب بھی آپ پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ قبر کے گڑھے میں جانے تک، مرنے تک دین کو سیکھنا ہے اور دین پر عمل کرنا ہے۔ دین سیکھیے آپ۔ مراکز نسواں یہاں پر قائم ہے، بڑی عورتوں کو تعلیم دی جاتی ہے، قرآن تجوید سے پڑھایا جاتا ہے، عورتوں کے مسائل بتائے جاتے ہیں، شریعت کے احکام سکھائے جاتے ہیں، میاں بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، زندگی کو خوشگوار کیسے بنانا ہے، وہ تمام کے تمام امور سکھائے جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر عقل لانے سے لے کر مرنے تک علم دین کے حوالے سے آپ کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے آپ کے اس ادارے میں، آپ کے اس محلے میں، آپ کے اس گلی میں آپ کو دستیاب ہے۔ پھر ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت ہے ہمیں فکر کرنے کی۔ الہاکم التکاثر، ہماری فکریں کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ جمع کرنے کی ہے، دنیا کو جمع کیا جائے، صرف انکمنگ کی فکر ہے، صرف انکمنگ کی فکر، دین کی فکر نہیں، شریعت کی فکر نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، انسان فکر کرتے کرتے قبر کے گڑھے کے قریب آ جاتا ہے، لیکن دنیا کی فکر میں ہوتا ہے، آخرت کی اسے کچھ بھی فکر نہیں ہوتی۔
سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے والا، دنیا کے تقریباً حصے پر اس کی حکومت تھی، اس نے اپنے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ جب مجھے غسل دے دیا جائے، کفن دے دیا جائے اور جنازہ تیار ہو، ڈولی میں جب مجھے لے جایا جائے تو میرا ایک ہاتھ باہر کر دینا، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو کہ سکندر اعظم پوری دنیا کا فاتح، ہزاروں کروڑوں کا مالک، کئی لاکھ کئی ایکڑ لاکھ زمین اس کی، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا سے جا رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ اس کا خالی ہے۔ کیا ہے اس کے پاس؟ دین ہے، شریعت ہے، اللہ کے احکامات پر جو اس نے عمل کیا تھا وہی ہے، وہی قبر میں کام آئے گا، وہی میدان محشر میں کام آئے گا، وہی اسے جنت میں لے جائے گا۔ اسی لیے بھائیوں اپنے دین کی فکر کرے، دنیا کی فکر کلو واشربو، اللہ نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، اچھے سے اچھا کھائے، اچھے سے اچھا پیے آپ، اپنے بچوں کو اچھی معیاری زندگی دیں آپ، لیکن دین سے غفلت کے ساتھ نہیں، صرف دنیا کی فکر آپ کریں گے، ایک وقت آئے گا یہ دنیا آپ سے آپ کے ایمان کو چھین لے گی، یہ دنیا آپ سے آپ کے ایمان کو بھی چھین لے گی۔ کیا فرمایا گیا؟ بڑوں کی ایک بات ہے، بڑے کیا کہتے ہیں؟ جان ہے تو جہان ہے۔ بڑے بوڑھے حضرات کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، زندگی گئے تو بندہ دنیا بھی کما سکتا ہے، پوری کی پوری دنیا اس کی ہے۔ اس لیے بیمار کبھی کوئی ہوتا ہے، پوری کی پوری پراپرٹی اگر لگا دینا پڑے تو کوئی انسان لگا کے ایک انسان کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ کیوں؟ جان ہے تو جہان ہے، زندگی گئے تو یہ دنیا گئے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر کسی اللہ والے نے کہا جان ہے تو جہان ہے نہیں، ایمان ہے تو دونوں جہان ہے۔ آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ پکے مسلمان ہیں تو دنیا بھی آپ کی گئے، آخرت بھی آپ کی گئے۔ اگر آپ کے اندر مسلمانیت نہیں ہے، اللہ رسول کے احکامات کا علم نہیں ہے، دین سے غفلت ہے، دین کے سیکھنے کی فکر نہیں ہے، تو پھر یہ جان کے رہتے ہوئے ہمارے کوئی فائدے کی چیز یہ جان ہمارے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے ایمان ہے تو دونوں جہان ہے۔ آپ کا ادارہ، آپ کی مسجد آپ کے لیے ہمیشہ کھلی ہوئی ہے۔ آپ بڑی خواتین علم دین حاصل کرنے آ سکتی ہیں، بڑے معمر حضرات علم دین حاصل کرنے آ سکتے ہیں، نوجوان آ سکتے ہیں، بچے آ سکتے ہیں، ہر طرح کی خدمات ادارہ آپ کے لیے فراہم کرتا ہے۔ ادارہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے، دروازے آپ کے لیے کھلے گئے ارشاد علوم کے، آپ آئیں علم دین حاصل کریں۔ نہیں آپ کو کہیں اور جانا ہے، کوئی اصرار نہیں، اصرار ہے علم دین کے حاصل کرنے پر، زور ہے دیندار بننے پر، دنیا داری کے ساتھ ساتھ دینداری پر زور ہے۔ آپ کہیں بھی حاصل نہیں کرے لیکن سچے پکے مسلمان بنے۔ بس یہ چند گزارشات آپ کی اس خدمت میں رکھنا تھا شوال المکرم کے مہینے کی مناسبت سے، اور اس بات کو دیکھتے ہوئے، مشاہدہ کرتے ہوئے کہ مدرسے کے پڑوس میں رہتے ہوئے کئی لوگ وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت سے واقف نہیں ہیں۔ جب یہ مشاہدے سامنے آئے، ایک قرآن اور ایک طلب دل میں پیدا ہوئی، جس کے بعد یہ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی گئی۔ رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو دین کا صحیح علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے بچوں کی دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی فکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام ورحمۃ اللہ۔